بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنی والحکمنا الصالحین۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو میں آج ایک بار پھر اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ غزل ہے، یعنی آج ہمیں غزل نمبر 2 مولانا حسرت موہانی کی پڑھنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حسرت موہانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حسرت موہانی کا جو شعر ادب ہے اس میں ان کو کمال حاصل ہے اور انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دیے ہیں۔ ان کی شاعری میں آپ کو حسن عشق، معاملہ بندی، داخلی نفسانی امور، فارسی کی تراکیب، عشق مزاجی اور حیا کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ انہیں زمین کے انتخاب کا خاصا ملکہ حاصل تھا، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں روانی اور شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بول چال کا بھی کافی لطف رہتا ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ عام طور پر انہوں نے ملائم اور عام فہم لفظوں کا استعمال کیا ہے اپنے کلام میں۔ حسرت موہانی ہندوستان کی جنگ آزادی کے سپاہی بھی رہے ہیں، لیڈر بھی رہے ہیں، اور انہیں جیل بھی بارہا بھیجا گیا ہے۔ اس لیے انہیں فرمایا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اور ان کی شاعری میں جو آزادی کی بو محسوس ہوتی ہے، انقلابی شاعری ہے۔ تو آج کی جو ہماری غزل ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پہلے میں اس کو بلند آواز میں پڑھوں گا، بلند خوانگی پڑھوں گا، اس کے بعد اس کے معنی اور اس کی تشریح میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ غزل کو ذرا سنیے گا، بہت ہی دلچسپ غزل ہے اور مشہور و معروف غزل ہے۔ بہت سارے فنکاروں نے اس کو گایا بھی ہے اور یہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملے گی اور آپ کو یہ دوسرے چینل سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ذرا آپ اس غزل کو سنیے گا۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک آشتی کا وہ زمانہ یاد ہے، کھینچ لینا وہ تیرا پردے کا کون دفتن، اور ڈپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے، بے رخی کے ساتھ سننا درد دل کی داستاں، وہ کلائی پر تیرا کنگن گمانا یاد ہے، وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے، وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے، وہ تیرے سوکھے لبوں کا تھر تھرانا یاد ہے، آ گیا گر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رلانا یاد ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک یاد آشتی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ حسرت موہانی کی لمبی غزل کے چند اشعار ہیں جو آپ کی نصابی کتاب میں درج ہیں، جن کو آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے آپ اس کے جو مختلف الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کا میں معنی بتانے جا رہا ہوں۔ الفت، محبت، پیار، ہمدردی، وصل، ملنا، ملاقات، اضطراب، بے قراری، بے چینی، اشتیاق، شوق، آرزو، تمنا، خود فراموشی، اپنے آپ کو بھول جانا۔ اب اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اسی میں تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز طلباء، پہلے شعر کو سنیے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ یہ یہاں پر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے کہ یہ آزادی کے شہداء کے جو ہندوستان میں آزادی کے لیے لڑتے تھے، انگریزوں کے خلاف جو جنگ آزادی لڑ رہے تھے، تو جو مجاہد شہید ہوتے تھے، جو وطن کی بات تھی، تو اس کے بارے میں وہ مجاہدوں سے، شہیدوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ اس کا ایک پہلو بھی ہے اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، یہ عشق مجازی بھی کا بھی ایک پہلو ہے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، میرے محبوب آپ جو چپکے چپکے آنسو بہاتے تھے وہ مجھے اب تک بھی یاد ہیں، ہم کو اب تک آشتی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ میرے محبوب وہ آشتی کا وہ زمانہ
اب تک مجھے یاد، جو میں آپ کے ساتھ عشق کرتا تھا، آپ کے ساتھ لڑتا تھا، آپ کے لیے میں کوشش کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا، وہ مجھے اب تک یاد ہے. وہ آشتی کا دور ابھی میں بھولا نہیں، وہ مجھے بھی یاد ہے. کھینچ لینا وہ تیرا پردے کا کونا دفتن. میرے محبوب جب اچانک آپ پردے کا کونا پکڑتے تھے اور کھینچ لیتے تھے، پردہ کرنا چاہتے تھے، اور ڈپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانے، اور جو آپ ڈپٹے سے اپنے منہ کو چھپاتے تھے، وہ بھی ابھی مجھے یاد ہے. مجھے وہ واقع، وہ حالت، وہ کیفیت بھی میں بھولا نہیں ہوں. بے رخی کے ساتھ سننا درد دل کی داستان. میرے محبوب آپ میری جو داستان سنتے تھے، میری حالت زار سنتے تھے، میرے دل کی کیفیت میں سنانے جا رہا تھا، تو آپ اس کو بے رخی کے ساتھ، عدم دلچسپی کے ساتھ اس کو سنتے تھے. وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہ کلائی پر تیرا کنگن گھمانا، اور ایسے بے خودی میں آپ ایسے بے رخی سے مجھے سن رہے تھے کہ آپ بار بار اپنے کنگن جو آپ کی کلائی میں باندھے تھے اس کو گھماتے تھے، یعنی میری طرف آپ پوری توجہ نہیں دیتے تھے. وہ مجھے ابھی تک بھی یاد ہے. وقت رخصت، الوداع کا لفظ کہنے کے لیے میرے محبوب، جب آپ رخصت کے وقت، یعنی شہیدوں سے مخاطب ہو کر جب آپ اس دنیا سے جاتے تھے، تو آپ الوداع کا لفظ کہنے کے لیے کہنا چاہتے تھے، تو آپ کے سوکھے ہونٹ جو پانی کے لیے ترس رہے تھے، ان کا تھرتھرانا، ان کا ہلانا ابھی تک مجھے بھی یاد ہے. آگے اگر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق، یعنی جب ملاقات کے دن، ملاقات کا جو سمے ہوتا تھا، وقت ہوتا تھا، اس وقت جب بھی آپ مجھے ذکر فراق کی ذکر، یعنی جدائی کا ذکر کیا جاتا تھا، تو تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رونا، آپ بار بار، یعنی وہ جدائی آپ برداشت نہیں کرتے تھے، اس کو بار بار رو رو کے مجھے بھی رلاتے تھے. وہ بھی ابھی مجھے یاد ہے. یعنی مجھے آپ کی عشق کی وجہ سے جو کیفیت ہمیں ہوتی تھی، وہ سب مجھے ابھی تک یاد ہے، پورا یاد ہے. تو میرے محبوب، آپ کا مجھے ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، ایک ایک بات ابھی تک مجھے یاد ہے. میں اس کو بھولا نہیں ہوں، مجھے وہ ہمیشہ یاد رہے گی. میں اس کو بھول نہیں پاؤں گا. یہ کیونکہ میرے آپ کے ساتھ بہت پیار ہے، بہت انس ہے، بہت لو ہے، بہت افیکشن ہے، بہت پریم ہے. میں اس کو کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گا. جو زمانہ میرا آپ کے ساتھ گزرا ہے، اس زمانے کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. ان حالات اور واقعات کو میں نہیں بھولوں گا. ان لمحات کو میں نہیں بھولوں گا. یہ ہے اس غزل کا لب لباب جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھا ہوگا، اور آپ اس کو پھر سے پڑھیں گے، اور دوبارہ اس کو بار بار سننے کی کوشش کریں گے، اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس غزل کو سمجھا ہوگا، اور آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.